بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم سبق نمبر 34 شروع کر رہے ہیں۔ فقہی احکام کے دروس میں سبق نمبر 33 پہلے ہو چکا ہے، اور آج جو ہے وہ سبق نمبر 34 انشاءاللہ۔ تو سبق نمبر 33 میں 185 تک مسئلے ذکر ہوئے، اور ان مسئلوں میں ٹائٹل مطہرات ہی تھا، اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی 186، اس سے بھی مطہرات ہی شروع ہوں گے۔ تو آج کے درس میں مطہرات ہی پڑھیں گے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، اس سے پہلے ہم نے مطہرات پانی پہلی قسم، دوسری قسم زمین، اور تیسری قسم سورج، اس کے بارے میں پڑھ لیا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں استحالہ بھی کچھ حصہ پڑھیں گے، اور کچھ سورج کے مسائل جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو بہرحال آؤ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 34 کو۔ اس کا ٹائٹل مطہرات ہے، اور مسئلہ نمبر 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، اس طرح مسئلے جو ہے وہ ذکر ہوں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 186، ٹائٹل مطہرات ہی ہے، اور سورج ہے ذیلی ٹائٹل۔ سورج نجس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر چٹائی دھاگے سے بنی ہوئی ہو تو دھاگے کو پاک نہیں کرتا۔ اسی طرح درخت، گھاس اور دروازے، کھڑکیاں سورج سے پاک ہونے میں اشکال ہے۔ لہذا ہم نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ 3 چیزوں کو پاک کرتا ہے، ایک دیوار کو، زمین کو، اور تیسرا جو ہے وہ بلڈنگ اور عمارت کو پاک کرتا ہے۔ بلڈنگ اور عمارت کہا ہے تو بلڈنگ کا معنی عمارت، اور عمارت کا معنی بلڈنگ ہے، یہ ذہن رکھے۔ تو بہرحال سورج جو ہے وہ اگر چٹائی کو پاک کرتا ہے تو دھاگوں سے بنی ہوئی دھاگے کو پاک نہیں کرتا۔ اگلا مسئلہ 187، مطہرات ہے ٹائٹل اس کا۔ اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے، اس کے بعد انسان کو شک ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں، یا تر دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی یا نہیں، تو وہ زمین نجس ہوگی۔ اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے عین نجاست زمین سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں، یا کوئی چیز دھوپ کے لیے مانع تھی یا نہیں، تو پھر بھی وہی صورت ہوگی، یعنی زمین نجس رہے گی۔ تو اس مسئلے میں سارے مسئلے میں شک ہے، شک در شک، شک در شک۔ مثلاً پھر دوبارہ مسئلے کو میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر دھوپ نجس زمین پر پڑے، اس کے بعد انسان کو شک ہو کہ دھوپ پڑنے کے وقت زمین تر تھی یا نہیں، یا تری دھوپ کے ذریعے خشک ہوئی ہے یا نہیں، تو زمین نجس ہوگی۔ ہم نے کہا تھا شک کی پرواہ نہ کیجئے گا، اور شک کی اس مسئلے میں پرواہ نہ کریں تو پھر جو ہے وہ زمین نجس ہی رہے گی پہلے کی طرح۔ اور اگر شک پیدا ہو کہ دھوپ پڑنے سے پہلے عین نجاست زمین سے ہٹا دی گئی تھی یا نہیں، یا یہ کوئی چیز دھوپ کے لیے مانع تھی یا نہیں، تو پھر بھی وہی صورت رہے گی کہ زمین نجس کی نجس ہی رہے گی۔ زمین پر سورج چمکے یا نہ چمکے برابر ہو جائے گا، یوں کہیں تو میں اپنی طرف سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ایڈ کر رہا ہوں۔ بہرحال مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شک کی صورتیں ہوں تو زمین نجس ہی رہے گی دھوپ پڑنے کے باوجود، سورج اس کے اوپر چمکنے کے باوجود۔ اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 188، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہی ہے، اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ سورج ہے۔ اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، تو بعید نہیں کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک دیوار یا زمین کے ظاہری حصے کو خشک کرے اور دوسرے دن اندرونی حصے کو، تو فقط ظاہری حصہ ہی پاک ہوگا۔ یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ جس پر بلکہ شرط آ چکی ہے
سورج کی جو شرائط ہیں پاک کرنے کی، ان میں یہ تھا کہ بیک وقت ساری جو ہے وہ سورج چمکے اس چیز پر، سارے کا سارا اس پر دھوپ پڑے، تو اس میں مثال میرے خیال میں دیوار کی ہی دی گئی تھی۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، تو بعید نہیں ہے کہ دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے گی۔ یہ بات تو کنفرم ہے، نیا مسئلہ ہے پچھلے مسئلے سے ہٹ کے۔ لیکن اگر ایک دیوار یا زمین کے ظاہری حصے کو خشک کرے اور دوسرے دن اندرونی حصے کو، تو فقط ظاہری حصہ ہی پاک ہوگا، اندرونی پاک نہیں ہوگا۔ جی اگلا مسئلہ نمبر 199 ہے، ٹائٹل مطہرات ہے اور ذیلی ٹائٹل اب چینج ہو رہا ہے، سورج نہیں رہا بلکہ استحالہ ہے۔ اور نمبر 4 لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 4 کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مطہرات ہم نے شروع میں 12 پڑھی تھیں، 12 میں سے ہر ایک کی 1 بائی 1 تفصیل پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو پہلی مطہر پانی، اس پانی کے بھی تفصیلات اور تفصیلی احکام پڑھے، پھر دوسرا سورج کے احکام پڑھے، دوسرا زمین تھا اور تیسرا سورج، تو 3 پڑھ لیے۔ اور اب چوتھا نمبر ہے استحالہ کا۔ تو استحالہ سب سے پہلے یہ لفظ بڑا مشکل ہے عام بندے کے لیے، تو اس کی ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس مسئلے میں کسی حد تک ڈیفینیشن بھی بیان کی گئی ہے۔ اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے استحالہ کی، کہ کسی نجس چیز کی جنس بدل جائے اور وہ پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو اس کو استحالہ کہتے ہیں۔ دوبارہ میں جان بوجھ کر بیان کر رہا ہوں، استحالہ کوئی پوچھے کہ کیا ہے تو یہ ہے کہ نجس چیز اپنی جنس بدل کے پاک چیز کی شیپ میں ہو جائے تو اس کو استحالہ کہتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگزامپل اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے، پاک ہو جائے گی، وہ راکھ جو ہوگی وہ پاک ہوگی۔ کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے تو نمک اب وہ کتا نہیں رہا، نمک ہے۔ لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پس لیا جائے، اب آٹے یہ گندم کا جو ہوتا ہے یہ جنس نہیں تبدیل ہوئی، اس کی شیپ بدلی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، شیپ بدل گئی ہے لیکن جنس نہیں بدلی۔ پہلے بھی گندم تھی، اب گندم کا آٹا کہلاتا ہے، تو گندم اس میں موجود ہے۔ یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی، مثلا پانی سے گوندا آٹا نجس تھا، اب وہ پک گیا ہے تو وہ جنس تو نہیں ہے، وہ تو آٹے کی روٹی کہتے ہیں یا گندم کی روٹی کہتے ہیں۔ جب گندم کا آٹا، گندم یا گندم کی روٹی کہیں گے تو پھر گندم تو جنس موجود ہے نا بھائیو، یہ ذرا خیال رکھیے گا، یہ جنس اس کی موجود ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے کہ جنس بدلنے کا معنی کوئی اور نہ لے کہ میل سے فیمیل ہو جائے، مرد سے کوئی عورت بن جائے، یہ معنی نہیں ہے اس میں، یہ کوئی نہ مطلب لے، بہرحال یہ بطور لطیفہ تھا۔ اگلا مسئلہ مطہرات کا، اس کا ٹائٹل مطہرات ہی ہے اور ذیلی ٹائٹل استحالہ ہے، جیسا کہ پچھلے مسئلے میں بیان ہو چکا ہے، اور توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 190 ہے۔ مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں نجس ہیں، لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیے جائے، اگر اس میں لکڑی کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے وہ کوئلہ پاک ہے۔ کوئلہ یا راکھ، پچھلے مسئلے میں ہم نے راکھ کی مثال دی، ابھی کوئلہ تو پاک ہو جائے گا۔
بھیا یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے، اگر نجس مٹی آگ سے مل کر مٹی کے برتن یا اینٹ میں بدل جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہی ہے، تو اس کی احتیاط کی بنا پر وہ نجس ہی ہے، نجس مٹی سے برتن بنا ہوا نجس ہی ہوگا، یوں کہیں جی۔ تو آئیں اگلے مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 151 اس کا ٹائٹل مطہرات ہے، ذیلی ٹائٹل استحالہ ہے کہ ایسی نجس چیز جس کے متعلق علم نہ ہو کہ آیا اس کا استحالہ ہوا ہے یا نہیں، یعنی جنس بدلی ہے یا نہیں، تو نجس ہے۔ جب شک ہو جائے کہ جنس بدلی ہے یا نہیں تو پھر وہ نجس ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 152 ٹائٹل مطہرات ہے اور ذیلی ٹائٹل اس کا چینج ہو گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، وہ ہے انقلاب۔ نمبر 5 لکھا ہوا ہے، یہ کیوں لکھا ہے اس کی وجہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم مطہرات پڑھ رہے ہیں۔ مطہرات کی 12 قسمیں تھیں، 12 قسموں میں پہلا نمبر پانی کا تھا، دوسرا زمین کا، تیسرا سورج کا، چوتھا استحالہ کا، اور 5واں یہ نمبر ہے انقلاب کا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کی ڈیفینیشن سمجھنی چاہیے، انقلاب کا معنی کیا ہے۔ کہیں سیاسی انقلاب تو نہیں ہے، کہیں کوئی اور انقلاب تو نہیں ہے، تو اب فقہ میں یہ انقلاب کہاں سے آ گیا یا کیا معنی ہے، سوال تو بنتا ہے نا جی۔ تو ہم بنا لیتے ہیں، سوال بنا لیا تو جواب بھی بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا تو آئیں اس کے تعریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے ذریعے۔ اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اب اس میں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے تو میں تعریف بتا دیتا ہوں۔ انقلاب کا معنی تبدیل ہو جانا، منقلب ہو جانا، کسی چیز کا کسی ایک چیز سے دوسری چیز میں بدل جانا، اگرچہ اس کی جنس باقی رہے یا نہ رہے لیکن اس میں تبدیلی آ گئی ہے۔ مثلا شراب جو ہے اس کو بھٹی پہ گرم کیا اور خود بخود جو سرکہ بن گیا، یا اس میں سرکہ ملایا تو سرکہ بن گیا، یا نمک ملانے سے وہ سرکہ بن جائے، تو پہلے شراب تھا نجس تھا، اب وہ پاک ہو جائے گا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ بس شراب کو سرکہ میں بدل جائے تو اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 193 مطہرات ٹائٹل ہے اور یہ مسئلہ توضیح المسائل کے مطابق ہے، اس وجہ سے اس کو نمبرنگ بھی ہے۔ وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے پاک نہیں ہوتی۔ دوبارہ مسئلے کو سمجھیں۔ وہ شراب جو نجس انگور یا اس جیسی کسی دوسری چیز سے تیار کی گئی ہو یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے وہ پاک نہیں ہوتی۔ شراب میں بھئی چیز نجس گری ہے، سو شراب تو سرکہ میں تبدیل ہونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن وہ چیز تو نہیں سرکہ بنے گی نا۔ مثال کے طور پر خون ہے، مثال کے طور پر پیشاب ہے، کوئی چیز ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شراب خود سرکہ بنتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں بنتی۔ جی تو طلباء کرام اب ہم تمرین حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سبق کی۔ آئیں بسم اللہ۔
سوال نمبر 1، مٹی کا کوزہ اور دوسری ایسی چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں ڈیش ڈیش ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، پاک ہیں، نجس ہیں۔ یہ آپ نے یہاں خالی جگہ پر کرنی ہے، فل کرنی ہے۔ یوں کہوں کہ فلنگ دی بلینکس یہ مشق ہے، ایکسرسائز۔ کویسچن نمبر 2، سورج نجس چٹائی کو ڈیش ڈیش کر دیتا ہے، حرام قرار دے دیتا ہے، حلال کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، نجس کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے خود بتانا ہے۔ اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس سبق کو دوبارہ دہرانا ہے۔ اور سوال نمبر 3، سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ یہ کیا چیز پاک ہو جاتی ہے؟ اس کے شروع میں آپ نے لفظ لگانا ہے۔